رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رب میں راضی ہوں، میں نے مان لیا ہے اور تجھ سے میں صبر کروں گا اور تجھ سے توفیق مانگتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ تیری تکذیب کریں گے اور تو شدید خوف میں، ہر طرف سے دشمن ہوں گے، سب قبائل تیرے دشمن ہوں گے، تیرے خون کے پیاسے ہوں گے، شدید خوف سے تیرا میں امتحان لوں گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رب میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، میں راضی ہوں اور میں صبر کروں گا اور تجھ سے مانگتا ہوں۔ پھر تیسرا جو امتحان ہوگا تیرے اہل بیت، تیرے بعد تیرے اہل بیت کا، وہ قتل کیا جائے، بے گھر کیا جائے گا، اسیری دیکھیں گے، بہت ساری باتیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وقت بتایا تھا آپ کی بیٹی کا تعلق ہے اور آج ان کا شب ولادت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث پڑھنا ان کی غم والی حدیث ان کی ولادت کے موقع پہ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال کیا، آپ کی بیٹی جو ہے ان پہ ظلم کیا جائے گا آپ کے بعد، تجعلہ علی، اور آپ ان کے لیے جو حق معین کریں گے، چور ان غصب کریں گے، ان کو لے لیں گے، ان سے زبردستی چھین لیں، اور ان کو آپ کی امت والے ماریں گے، حالانکہ وہ ان کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، ذلہ بغیر اذن، ان کے گھر میں آپ کے صحابہ ان کے اذن کے بغیر، ان کے اجازت کے بغیر زبردستی داخل ہوں گے، مارنے کی وجہ سے، اس ضرب کی وجہ سے ان کے پیٹ سے بچہ سخت ہوگا، وتموت من ذلك الضرب، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اسی ضرب کی وجہ سے وہ شہید ہو جائیں گے، دنیا سے چلی جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اس کے راوی کون ہے؟ اس کے راوی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور اس کا یہ جو مولوی اسحاق نے جو جھوٹ مشہور کیا تھا کہ شیعوں کے پاس صرف سلیم سے روایت موجود ہے، وہ اس کی یا عدم فہم ہے، عدم اطلاع ہے، یا اس کی جو ہے جھوٹ لوگوں کو جھوٹ سنایا کہ شیعوں کے پاس جی صرف سلیم کی طریق سے ہے۔